صل على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. معزز ناظرین اکرام، آپ تمام کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یتیم سیریز میں میں محمد ریاض احمد خیر مقدم کرتا ہوں. کل ہم نے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے، تو وہیں پر ہم سے اس سے متعلق سوالات کیے گئے کہ جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عام الفیل کے سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. تو سوال یہ پوچھا جا رہا تھا کہ عام الفیل کیا ہے، تو اس سے متعلق چند تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس کو ہم نے تفسیر ابن کثیر سورہ فیل سے حاصل کیا ہے، اسی کو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ قبیلہ حمیر کا ایک بادشاہ تھا جو آخری بادشاہ تھا، جس کو عام طور پر ذو نواس کے نام سے بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، جس نے کئی سارے مسلمانوں کو کنویں میں ڈال کر ان کو ختم کیا، اور یہاں تک کہ وہ بڑا ظالم تھا خاص کر مسلمانوں کے لیے. جہاں کہیں کوئی مسلمان کی خبر لگتی تو اس کے گلے پہ چھری چلاتا. اس کا ظلم اتنا آگے تھا، ہزاروں کے مسلمانوں کو اس نے اپنے ظلم کا شکار بنایا. جہاں پر یہ ظلم کا معاملہ چل رہا تھا، ظاہر سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ظالم ہی کے ہاتھ سے ختم کر دے ہے، یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے. تو وہیں پر نصرانی ایک بادشاہ، جس کی نظر قبیلہ حمیر کے یہ بادشاہ پر تھی کہ کسی بھی طرح وہ یمن کے اوپر قابض ہو جائے، تو اس نے حبشہ کے بادشاہ کے پاس جا کر یہ بات پیش کی کہ دیکھیے، ہماری قوم اور تمہاری قوم دونوں کا لشکر ایک جگہ جمع کر لیں اور ہم دونوں مل کر ذو نواس کو ختم کر دیں اور یمن پر ہم قبضہ کریں، اپنی سرداری کو نبھائیں. یہ باتیں جب ان دونوں کے درمیان میں معاہدہ ہوا تو حبشہ کی طرف سے جو امیر بنایا گیا وہ ابرہہ تھا. ابرہہ ایک طرف اور یہ نصرانی بادشاہ ایک طرف، ان دونوں نے مل کر ذو نواس کا خاتمہ کر دیا. یہاں تک کہ اس کی قوم کو، اس کے تمام سپاہیوں کو ختم کرنے کے بعد ذو نواس آخر میں پانی میں ڈوب کر اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھا. جب یہ موقع آیا تو پھر ان دونوں کی سرداری شروع ہوئی. دونوں کی سرداری جہاں پر آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کا ذہن اور خیال بھی برابر جا رہا ہوگا کہ اب جہاں پر دو لوگ اپنے آپ کو خدا کہیں وہ خدائی ہو ہی نہیں سکتی. حضرت مولانا حمید الدین اسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہر حیدرآباد کے وہ مائے ناز عالم دین اور مجاہد قوم تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آیا. مولانا فرماتے تھے کہ دیکھو، اللہ ہمارا ایک ہے، اگر دو ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایسا ہوتا کہ کوئی عاقل کو بناتا. حضرت اپنا نام لے کے فرماتے تھے کہ ایک خدا عاقل کو دنیا میں بھیجنے کی بات کرتا، دوسرا خدا اسی خدا سے کہتا کہ کیسا بھیجتا تو عاقل کو میں بھی دیکھتا ہوں. تو یعنی جب دو لوگ اپنی خدائی کی بات کریں تو یہ بات بننے والی نہیں ہے. بادشاہت کوئی ایک کر سکتا ہے، خدائی ایک کرنے والا ہے. تو اس انداز سے جب بادشاہت دونوں میں آ گئی، ایک تو ابرہہ کے اندر اور دوسرا نصرانی بادشاہ کے اندر، تو جب دونوں کی اپنی اپنی سرداری چلنے لگی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان دونوں میں نا اتفاقی پیدا ہوئی اور دونوں میں پھوٹ پڑ گئی، جس کے بعد دونوں اپنے ہاتھوں میں تلوار لی اپنی اپنی لشکروں کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے. تو ان دونوں نے سمجھداری کا کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم دونوں کی آپسی دشمنی ہے، اس میں لشکر کا کیا لینا دینا، سپاہیوں کا کیا لینا دینا، لہٰذا ہم دونوں آپس میں جنگ کریں گے، ہم دونوں میں جو جیتے گا یمن اس کا ہو جائے گا. دونوں نے آپس میں لڑائی کی، دونوں نے آپس میں جنگ کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جو نصرانی بادشاہ تھا وہ ختم ہو گیا اور ابرہہ جیت گیا. حبشہ کی طرف سے ابرہہ کو بھیجا گیا تھا اور یہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ نصرانی بادشاہ کو ختم کر کے ابرہہ اپنی بادشاہت کے زور پہ آگے بڑھنے لگا. تو جب حبشہ کو اس بات کی خبر ہوئی، نجاشی جس کا نام تھا حبشہ کا جو بادشاہ تھا، نجاشی کو جب اس بات کی خبر ہوئی، اس نے خط لکھا ابرہہ کے نام، جس میں اس نے بے شمار لعن طعن کیے اور اس نے کہا کہ اس نے بہت کچھ کہا کہ ہم تیری سلطنت کو ختم کر دیں گے، ایسی ایسی باتیں اس میں آتی ہیں. اور یہ کہا کہ ابرہہ میں تیری چوٹی کاٹ لوں گا. یہ نجاشی نے اس خط میں غصے کے مارے لکھا. تو جب ابرہہ کے پاس یہ خط پہنچا تو ابرہہ نے اس خط کو پڑھ کر معذرت کر لی
ابرہا نے معذرت کی اور اس نے خط میں واپسی میں لکھا، معذرت خواہی کے جملے لکھے اور اپنی چوٹی، جس طرح نجاشی نے کہا کہ میں تیری چوٹی کاٹوں گا، اس نے اپنی چوٹی کے چند بال کاٹے اور جو آنے والا تھا، جس نے لایا تھا خط، اس کے حوالے کر کے اس کو بھیج دیا۔ تو جب یہ خط اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی چوٹی نجاشی کے دربار میں پہنچی تو اس نے دیکھ کر خوشی محسوس کی کہ بھئی یہ تو مجھے خوش کر دیا، لہذا اس نے سرداری، یمن کی سرداری اور بادشاہت ابرہا کے نام کر دی۔ تو ظاہر سی چیز ہے کہ سامنے والا جب کسی کو بادشاہت دے دے، کسی خطے کی، کسی حصے کی، تو وہ اسے بھی خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس نے ایک پیغام بھیجا کہ میں آپ کے لیے یمن میں ایک بہت ہی خوبصورت محل تیار کروں گا، اتنا خوبصورت محل کہ جس کی اونچائی اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ اسے دیکھتے رہ جائیں۔ تو اس نے اس انداز سے ایک گرجا گھر تیار کیا۔ گرجا گھر کیسا؟ اتنا لمبا گرجا گھر کہ لوگ اگر اسے دیکھنا چاہتے تو دیکھتے دیکھتے ان کے سر کی ٹوپی نیچے گر جاتی تھی، اتنا بڑا گرجا گھر اس نے تیار کیا۔ اور چند دنوں کے بعد ابرہا کے ذہن کے اندر ایک شیطانی فطور پیدا ہوا۔ وہ یہ تھا کہ وہ سوچا کہ جس طرح لوگ کعبۃ اللہ کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں کعبۃ اللہ کو، اور طواف کے لیے جاتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، جس طرح اس کو معبود اپنے رب کا گھر سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے اس کی بھی عبادت کی جائے، اس کو بھی لوگ پوجنے والے بن جائیں۔ تو یہ اس کا منشا بنا اور اس نے لوگوں میں یہ پیغام کو عام کیا۔ جب یہ پیغام قریشیوں کے پاس پہنچا تو ان لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا گھر تو اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ، ہم کسی اور کا ایسا تصور دے بھی نہیں سکتے، نعوذ باللہ۔ تو قریشیوں کا ایمان تھا، انہوں نے کہا ہم اس بات سے نہیں ہٹ سکتے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، ہم اس کی پوجا نہیں کریں گے، ہم وہاں پر نہیں جائیں گے، نہ حج اس سے کریں گے۔ تو جب قریشیوں میں سے کوئی ایک فرد وہاں سے نکل کر پہنچا، اور روایتوں میں دو باتیں آتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہاں پر اس نے ضرورت سے وہ فارغ ہو گیا جو گرجا گھر ابرہا نے بنایا تھا نجاشی کے لیے، اور ایک روایت دوسری یہ ملتی ہے کہ اس نے اس گرجا گھر کو آگ لگا دی جس کی وجہ سے وہ زمین پہ گر گیا۔ دو باتیں اس کے متعلق ملتی ہے، واللہ اعلم۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ پیش آیا تو بہت ہی زیادہ ابرہا کو غصہ آیا، اور وہ اپنے ساتھ اپنے لشکر کو تو لیا ہی لیا، اور اس نے اپنے ساتھ ہاتھیوں کو لے کر، جن کے تیز دانت تھے، نم دانت، ان کو لے کر وہ خانہ کعبہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف نکل پڑا۔ یہ سفر شروع ہوا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے ہمارے گرجا گھر کو تکلیف جن لوگوں نے پہنچائی، ہم ان کے خانہ کعبہ جو ان کی معبود گاہ ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ سوچ اور گمان کے ساتھ وہ نکلا، اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اس کا قافلہ بڑھتے رہا۔ جیسے جیسے اس سے لوگ ملتے رہے، جیسے جیسے وہ اپنے دوسرے بادشاہوں کے علاقوں میں داخل ہوتا، وہاں پر اس سے بادشاہ ملتے، اس سے لڑتے، لیکن وہ کسی ہر ایک کو ختم کرتا کرتا آگے پہنچا۔ طائف کا جو بادشاہ تھا اس نے ابرہا سے صلح کر لی تھی۔ کس بات سے؟ کہ اس نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر لات و حبل ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، تم اس سے مت توڑو، لہذا ہم تمہیں آگے جانے کا راستہ دیں گے۔ یہ اس نے کہہ کے آگے آنے کا راستہ دیا، اور جب آگے بڑھے تو خانہ کعبہ پہنچا۔ جب وہ داخل ہوا تو اس نے کئی سارے اونٹ، جو خود جس کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے، جو قریش کے سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، 200 اونٹ تو ان کے تھے، اور کئی سارے لوگوں کو بھی اس نے اپنی قید میں لے لیا۔ اور یہ سب لینے کے بعد اس نے حضرت عبد المطلب کی طرف پیغام بھیجا کہ یہاں کے سردار سے مجھے ملاقات کرنا ہے۔ وہ پیغام جب حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، حضرت عبد المطلب کے پاس ایک شخص آیا جو بلانے کے لیے آیا تھا، وہ پیغام لایا تو آپ اسی کے ساتھ نکلے اور ابرہا سے ملاقات کے لیے آئے۔ کہ حضرت عبد المطلب جب ابرہا کے سامنے آئے تو ابرہا بڑے فخر کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، لیکن جب حضرت عبد المطلب کو وہ آتے ہوئے دیکھا تو وہ فوری زمین پہ بیٹھ گیا، نیچے بیٹھ گیا، اور نیچے بیٹھ کر حضرت عبد المطلب کو حیرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ حضرت عبد المطلب بیٹھے اور آپ نے سب سے پہلے سوال فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم نے میرے جن اونٹوں کو اور جو چیزوں کو تم نے قید کیا ہے، جن چیزوں کو تم نے ضبط کیا، مجھے وہ تمام چیزیں چاہیے۔ حضرت عبد المطلب کے یہ قول پر ابرہا کہنے لگا کہ تم کیسے بادشاہ ہو؟ میں تو تم سے یہ گمان رکھتا تھا کہ تم خانہ کعبہ کی بات کرو گے، کیونکہ میں تو اسے توڑنے آیا ہوں، لیکن تم تو کوئی اور ہی بات کر رہے ہو۔ قربان جائیے عزیزو، حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھ، میں یہاں کا سردار ہوں، وہ اونٹ کا میں سردار ہوں، یہاں کے لوگوں کا میں سردار ہوں۔ تم جس گھر کو توڑنے کے لیے آئے ہو وہ گھر کا جو مالک ہے اللہ ہے،
میری کوئی اوقات نہیں کہ میں اس گھر کی حفاظت کروں. آپ نے فرمایا کہ یہ گھر کی حفاظت جو اس کا مالک ہے وہی کرنے والا ہے، یعنی اللہ ہے. یہ بات کہہ کر اس نے جب یہ سنا تو اس نے اونٹوں کو آزاد کر دیا. حضرت عبد المطلب اپنے تمام لوگوں کو لے کر، اونٹ لے کر آپ وہاں سے نکلے، آگے بڑھ گئے، اور یہ اپنے پورے قافلے کو لے کر، ہاتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے آگے بڑھا. لیکن اللہ نے ابابیل بالکل معصوم اور چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں ایسی ریت کنکر کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ نے دی تھی، جس کو انہوں نے چھوڑا، آسمان سے اڑتے ہوئے انہوں نے چھوڑا، اور وہ زمین پہ آ کر وہ ہاتھی جن پر ابرہہ ناز کر رہا تھا یہ سوچ کر کہ جو ہے میں ان ہاتھیوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچاؤں گا، وہ ہاتھی زمین دوز ہو کے رہ گئے، یہاں تک کہ وہ خود بھی ختم ہو کے رہ گیا. یہ تھا عام الفیل کا زمانہ. اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور اسی سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا آسان فرمائے. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.